علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے ساتھ بڑی محبت سے مل کے بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا، جے ویکھاں میں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں عملاں والے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال کا وقت قریب آیا نا، تو آپ روئے، اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے داری تار ہو گئی۔ کون روتا ہے اتنا؟ کوئی نہیں روتا۔ بڑا روئے۔ کوئی ایک صحابی آتا ہے، وہ پوچھتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں، ڈر لگ رہا ہے رب کو جواب کیا دوں گا۔ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی روتے چلے جاتے ہیں کہ عمر ہو کے ڈر رہا ہے رب کو جواب کیا دوں گا، تو ہم کہاں؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ چلے گئے، دوسرے آئے یہی سوال، تیسرا آئے یہی سوال، چوتھے آئے یہی سوال، امام حسین آئے رضی اللہ تعالی۔ آپ نے پوری تحقیق سے سوال کیا، آپ نے فرمایا اے عمر آپ رو رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ رو رہے ہیں، حضور نے دعائیں مانگ کے آپ کو لیا، آپ رو رہے ہیں کہ جن سے دنیا کا ایک مسلمان راضی اور خوش ہے، آپ رو رہے ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر حکومت کی، تو آپ کی طرح کی حکومت آپ کے بعد پتہ نہیں کوئی کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ مدینہ اور مکہ اور شام اور مصر، ایران، عراق تک آپ کی حکومت اور انصاف کے چرچے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور کے لاڈلے صحابی ہیں آپ نے بھی یہی بات کی۔ آپ نے کہا حسین میرے سر کے تاج، باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میری کسی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کے میرے سارے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ توجہ کریں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے جے ویکھا میں عملہ ملے، نہیں کہ بندہ مولوی بن جائے، بندہ قاری بن جائے، بندہ داڑھی رکھ لے، بندہ تہجد پڑھنا شروع کر دے، بندے کی ہوا خراب ہو جائے، بندے کی ہوا ہی خراب ہو جائے کہ میں پتہ نہیں آسمانوں کو فتح کر چکا ہوں۔
میں پتہ نہیں کوئی دنیا کو فتح کر چکا ہوں، میں پتہ نہیں جناب کوئی وکھری بلا بن گیا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لاڈلے صحابی، کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایران چھوڑا۔ آپ کا والد جاگیردار زمیندار، ایران کا مشہور ترین امیر آدمی تھا، اور بادشاہوں کے ساتھ آپ کے والد کو تشبیہ دی جاتی تھی۔ آپ نے عیسائیوں کو عبادت کرتے دیکھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آپ حیران ہوئے، یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ ہم تو آگ جلاتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ آپ ان کے پاس گئے، کہا یار عجیب بات ہے، یہاں کوئی بتوں کو سامنے رکھ کے لگا ہوا ہے، کوئی آگ کو سامنے رکھ کے لگا ہوا ہے، کوئی چاند چڑھتا ہے تو اس کو سامنے رکھ لیتا ہے، کوئی سورج کو سامنے رکھ کے لگا ہوا ہے، کوئی بدھ مت ہے اپنی اس نے وکرے پتھر بنائے ہوئے ہیں، لیکن تم نے سامنے کسی کو نہیں رکھا ہوا، اور غیب ہی کسی کو پکارے جاتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ تو عیسائیوں نے جواب دیا، حقیقی طور پہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم تو اس کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آگ ہے، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ درخت ہے، یہ تو سب محتاج ہیں۔ آگ ہے اس کو جلایا جاتا ہے، وہ خود محتاج ہے۔ چاند ہے تو اس کا آنا جانا بتاتا ہے کہ وہ خود محتاج ہے۔ اگر چاند کی اپنی مرضی ہو تو دن بھی رہے رات بھی رہے، اگر چاند کی اپنی مرضی ہو تو چھوٹا بڑا ہو ہی نہ، چمکے سارا سال اپنے جوبل پہ، اس کی بھی اپنی مرضی کوئی نہیں۔ سورج بھی کسی کے حکم سے آ جا رہا ہے، اس کی بھی اپنی مرضی کوئی نہیں۔ درخت بھی کسی کے حکم پہ چلتا ہے، اس کو لگاؤ تو لگتا ہے، اس کو پانی دو تو اگتا ہے، پانی دو تو بڑا ہوتا ہے، کاٹو تو کٹ جاتا ہے۔ یہ سارے محتاج ہیں، اور جس کے محتاج ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے دل میں یہ بات بڑی گر کر گئی۔ آپ نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ جا کے مل گئے، کہا جس خدا کو تم یاد کرتے ہو نا وہی حقیقی خدا ہے، تو میں بھی اسی کی یاد میں اب گرفتار ہو چکا، مجھے بھی لے چلو ساتھ۔ انہوں نے کہا چلو لے چلتے ہیں، لے گئے۔ خیر مختصر اپنے موضوع کی طرف میں نے آنا آپ کو سمجھاتے ہوئے، لے گئے ساتھ جی۔ آگے جا کہنے لگے، جب اپنے مرکز میں لے گئے، جا کے کہا بات یہ ہے ہمارا دور اب ختم ہونے والا ہے۔ جو حق پرست عیسائی تھے نا وہ جانتے تھے حضور آنے والے ہیں، ہمارا دور ختم ہونے والا ہے، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے گا۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو ہمیں خدا مل جائے، ہاں جی، تو پھر اس نبی کا کلمہ تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ ہاں جی، آپ نے کہا چلو میں ادھر کا سفر، آپ نے نا اس وقت لوگ گروہوں کی شکل میں جاتے تھے، سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا۔ آپ نے قافلہ دیکھا، اس کے ساتھ ہو لیے، اس قافلے والوں نے آپ کو اغوا کر لیا، آپ کو اپنا غلام بنا کے مدینہ جا کے یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، بک گئے، چلے خدا کی تلاش میں۔ بادشاہ کا بیٹے تھے، چلے خدا کی تلاش میں، اپنا گھر بار چھوڑا، اگلے ملک سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو مدینہ کی طرف جب جانے لگے، پہلے تو صرف گھر بار چھوٹا تھا، اب اپنی جان بھی اپنی نہ رہی، غلام بن گئے، غلام بن کے مدینہ پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ آئے، یہودی کے غلام تھے، یہودیوں کے اندر بڑا شور شرابہ تھا۔ جب آپ نے اپنے کانوں سے سنا نا کہ کوئی اپنے آپ کو نبی کہنے والا مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکا ہے، تو آپ نے اپنے یہودی سردار سے اجازت مانگی کہ میں اس نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک حقیقت، جو حقیقی اینڈ پہ آخری بات ہے نا، وہ بات سمجھانے کے لیے یہ سارا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ خیر اجازت مانگی، حضور کی بارگاہ میں گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ ساری عمر میرے آقا سلمان فارسی کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ اب یہ سلمان فارسی جنہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، ماں باپ کو بھی چھوڑا، بادشاہت والی زندگی کو بھی چھوڑا، اپنا وطن بھی چھوڑا، وطن چھوڑنے کے بعد ہجرت کر کے کسی غیر ملک میں جا کے باشندے بن کے رہے، اس کے بعد اس ملک کو چھوڑ کے مدینہ جانے لگے تو غلام بن گئے۔ کس کے لیے؟ جواب دیں، کس کے لیے؟ صرف دین کے لیے، اسلام کے لیے، خدا اور اس کے رسول کے لیے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اب آپ کا آخری وقت آتا ہے، آپ بھی روتے ہیں،
جس نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں اس کو تو سینہ چوڑا کر لینا چاہیے۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے نا، ایک نمازی بابا ہی نہیں سنبھالا جاندہ، اوے میں فجر دی جان آنا، ہم مولوی کون ہوں مینوں گل کرن والا؟ مولوی مسیتوں نہیں کٹ دینا، مولوی اور کڈو اینو مسیتوں، بابے نو انہیں گل کیتی ہے، کیوں جی؟ اور بابا فجر دی جان آندا ہے۔ میں بابا تو فجر دی جان ہو کے چوڑا ہویا بیٹھا ہے، یہ دس پھر سارا کوئی دنیا دی لینا چاہنا، قیامت دے دن کی لینا ہی؟ تو دی اذان دا صلہ دنیا دی نہیں لیا نا، اور تو نے تو اپنی اذانوں کا صلہ دنیا میں لے لیا کہ لوگوں کا میں مؤذن ہوں میری عزت کرو، لوگوں نے عزت کی، میں مؤذن ہوں میری مانو، لوگوں نے مان لیا، میں مؤذن ہوں مولوی کڈو، نکال دیا، میں مؤذن ہوں مولوی رکھو، رکھ لیا۔ تم نے تو اپنی اذانوں کا صلہ دنیا میں لے لیا، قیامت کے دن تو کوئی نہیں لینا چاہتے۔ تم نے اپنی نمازوں کا صلہ دنیا میں لے لیا، قیامت کے دن تو کوئی نہیں لینا چاہتے۔ تم نے اپنے علم کا صلہ دنیا میں لے لیا۔ ہائے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو بندہ جہنمی ہوگا، جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ تین ہوں گے۔ فرمایا ایک شہید، دوسرا عالم، تیسرا سخی۔ تین بندے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ شہید کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی کیا کرتا رہا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیری محبت کے لیے میں نے اپنا آپ وار دیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ توجہ کریں، یہ میری گزارش ہے یہ انتظامیہ سے کہ آدھا گھنٹہ آپ نے دیا اور 20 منٹ رہ گئے ہیں، سبھی بیٹھے، یہ چوں چیں چڑاں مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ اچھا بھلا جو توجہ سے بات چل رہی ہوتی ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دو بندہ بھی جب ایسے چہرہ ہٹا لیتا ہے نا تو مولوی صاحب سمجھتے ہیں یار میری بات کی سمجھ ان کو کوئی نہیں آ رہی، تو پھر مولوی صاحب کہتے ہیں بات ختم کی جائے۔ لہذا دائیں بائیں شائیں نہ دیکھیں، اگر سمجھ آ رہی ہے تو محبت فرمائے بیٹھ جائیں۔ بات چل رہی تھی، سب سے پہلے جہنم میں کن کو پھینکا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تین بندوں کو، شہید، عالم، سخی۔ تینوں بندے اچھے ہیں، ان تینوں کو پہلے پھینکا جائے گا۔ وجہ، شہید کو بلایا جائے گا، ہاں جی کیا کرتا رہا؟ مولا تیرے لیے شہید ہوا، تیرے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، وطن کی خاطر، قوم کی خاطر، عزت رسول کی خاطر میں شہید ہوا۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، تو جہاد اس لیے کرتا رہا لوگ تجھے غازی کہیں، پہلوان کہیں، تو جہاد اس لیے کرتا رہا لوگ تجھے شہید کہیں، تو جہاد اس لیے کرتا رہا لوگ تیری عزت کریں۔ لوگوں نے تجھے غازی بھی کہا، لوگوں نے تجھے شہید بھی کہا، اور لوگوں نے تجھے بہادر بھی کہا، کہا نہ کہا؟ اللہ فرمائے گا حساب برابر، چل جہنم میں۔ الریاء شرک الاصغر، یہ وہی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اور دکھا دکھا کے عبادت کرنا، دکھا دکھا کے اذانیں دینا، دکھا دکھا کے جبے کبے پہننا، دکھا دکھا کے جناب من سر پہ پگڑیاں رکھنا، دکھا دکھا کے جناب نمازیں پڑھنا، دکھا دکھا کے اذانیں دینا، اور مسجد کے امام پہ آ کے چڑھائی کرنا، مسجد کے امام پہ آ کے چڑھائی کرنا، محلے کا جو بے نمازی ہے اس پہ چڑھائی کرنا، اور تینوں کی پتہ نماز ہے میں تو بڑا نمازی ہوں، اس پہ چڑھائی کرنا۔ ہاں جی، مطلب تم نمازیں خدا کے لیے تو پھر نہیں پڑھ رہے، تم اذانیں خدا کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، اور تم نے دین پھر خدا کے لیے تو نہ پڑھا، چودھر کے لیے۔ اللہ فرمائے گا حساب برابر، اگلا لاؤ، پھینکو اس کو جہنم میں۔ پھینک دیا، کہاں گئی تیری شہادت؟ ایک طرف وہ شہادت ہے، میرے آقا نے فرمایا شہید پہ وار ہوتا ہے، اس کا پہلا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کی معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی روح قبض ہونے سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے باقیوں کو دیدار اللہ کروائے گا۔ قیامت کے دن شہید کو روح قبض ہونے سے پہلے پہلے اللہ اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک طرف شہید کا اتنا مقام مرتبہ، عزیزان من، دوسری طرف ریاکاری بڑھ گئی نا، ریاکاری بڑھ گئی نا، میں غازی اور میں شہید، بڑھ گئی نا ریاکاری، تو لے گئی نا ہر شے، تباہ کر چھڑیا ہونا۔ دوسری چیز فرمایا عالم کو بلایا جائے گا، عالم آ جا، تو آ جا بھائی، اور جبہ کبہ دستار، اور زبان پہ قرآن، زبان پہ حدیث، چہرے پہ داڑھی مبارک، آ جا بھائی۔ کیا کرتا رہا مولا؟ دین پڑھا، دن بھی پڑھا، رات بھی پڑھا، بچپن میں بھی پڑھا، جوانی میں بھی پڑھا، بڑھاپے میں بھی پڑھا، ساری عمر دین پڑھاتا رہا۔ یا اللہ سارا کچھ ہی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں 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 نہیں، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو مولوی بنا لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے، تو نہیں پتا میں 20 سال پڑھے ہاں، تو مولوی بنا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ کولو
لوگ کہیں عالم 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 قاری حافظ، لوگ تمہیں عالم کہیں، قاری کہیں، حافظ کہیں، حدیث، اور یہ سارا کچھ سننے کے لیے تو عالم بنا، سر جھکا لے گا۔ اللہ نے کہا، فرمائے گا اللہ، بتا پھر لوگوں نے کہا نا تجھے عالم، کہا، قاری بھی کہا نا، کہا، حافظ بھی کہا نا، کہا، اور تیرا روب بھی لوگوں پہ چلتا تھا نا، چلتا تھا، حساب برابر۔ یہ عالم کی بات ہے حضرت، ہم تو پیچھے ہیں، ہم پیچھے ہیں، نہ ہم شہید نہ ہم عالم، ہم تو پیچھے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو آگے ہیں، جنہوں نے ساری عمر گزاری تقوی میں ہے، جنہوں نے ساری عمر گزاری مسجدوں میں ہے، جنہوں نے ساری عمر گزاری جہاد میں ہے، یہ ان کا حال ہے۔ ہم تو ابھی پیچھے ہیں، ہم ابھی، اللہ فرمائے گا تو نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن تو نے اس لیے کیا، لوگ قاری کہیں گے جی قاری صاحب، لوگ دبدبے میں آ جائیں گے، لوگ ڈریں گے تجھ سے، تیری واہ واہ ہوگی، واہ واہ ہو گئی، سر جھکا کہے گا اللہ جی ہو گئی، حساب برابر، پھینکو اس کو بھی جہنم میں۔ تیسرا بندہ سخی، ہاں بھائی تجھے مال دیا تھا میں نے، یا اللہ دیا تھا، اور کدھر ہے، یا اللہ فلاں غریب کو دیا، فلاں غریب کو دیا، فلاں غریب کو دیا، فلاں، میں تے اپنا محلہ مالو مال کر چھڑیا، میں تے اپنا شہر مالو مال کر چھڑیا، میں کدھر لے کیتا ہی۔ لوگ چودھری صاحب آکھنا تری یتیم بچیاں دیاں شادیاں کرانیاں نے، پورے شہر چ اشتہار لگنے چاہیے نے، ایم این اے صاحب گلی بنا رہے نے، پورے ملک نو پتہ لگنا چاہیے، ہاں جی چیئرمین صاحب نے محلے چ فلٹر لگوا دیتا ہے، تے پورے پاکستان نو پتہ لگنا چاہیے چیئرمین صاحب فلٹر لگوا دیتا ہے، اور کسی یتیم دے گھر چیئرمین راشن دیتا ہے، اور تصویر کھچ کے اخبار تے ہونی چاہیے، اگلے دن جیو نیوز تے چوری صاحب کا نام ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا تو نے سخاوت کی ہے، مجھے پتا ہے تو نے سخاوت کی ہے، تو بڑا ونڈ گیا، میں جاننا تینوں، ہاں میں ہی علام، میرے تو بعد کون جاندا ہے، اور مجھے پتا ہے تو سارا کچھ کر کے آیا ہے، لیکن کس کے لیے، ووٹ چنگے لب جان، لوگ چودھری صاحب آکھن، لوگ پریا چ بلان، لوگ خاندان والے جناب عزت کرن، محلے والے عزت کرن، چواں پاسے میرا نام ہے جناب پورا ڈنکا وجے، اور وج گیا، اللہ فرمایا چکو سٹ ہوئے لوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ بھائی یہ آپ کی بات نہیں ہے، ابھی تو میں بات کر رہا ہوں بڑے بڑوں کی، بڑوں کا یہ حال ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہماری تو نماز بھی پوری کوئی نہ، ہمارے تو روزے بھی پورے کوئی نہ، ہماری تو حیا بھی پوری کوئی نہ، ہمارا تو ایمان بھی پورا کوئی نہ، ہمارے تو اخلاق بھی پورے کوئی نہ، ہمارے تو اوصاف بھی پورے کوئی نہ، ہمارے اندر تو سنت کی پابندی بھی پوری کوئی نہ، ہمارے اندر تو احکام خدا بندی کا پاس بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہائے جے ویکھاں تیری رحمت والے، بلے بلے بلے، جے ویکھاں میں عملہ والے، کچھ نہیں میرے، بولیا کرو نال، پتہ لگے سمجھ لگ گئی ہے، جے ویکھاں میں عملہ والے، کچھ نہیں میرے پلے، تے مولا جے ویکھاں تیری رحمت والے، بلے بلے۔ حضرت سلمان فارسی آخری وقت رو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی جاتے ہیں، یار ہوتے کیوں وہ، اور تم تو حضور کے چنے ہوئے صحابی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہوا ہے، کہاں تمہیں ایران سے اٹھایا حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، اور تو چنا ہوا آدمی ہے، سلمان روتا کیوں ہے؟ آپ فرماتے ہیں روتا اس لیے ہوں، قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جب مجھ سے سوال ہی کر لیا، قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، قرآن نے فرمایا ذرے کا حساب سامنے کر دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، وہ برا ہے یا اچھا ہے دکھا دیا جائے گا۔ میں تو ڈر رہا ہوں قیامت کے دن جواب کیسے دوں گا؟ کہا یار تم سلمان فارسی ہو، اور میرے آقا کے چنے ہوئے ہو، میرے آقا کی بارگاہ میں تم رہے ہو، میرے آقا کی دعا کا حصہ ہو تم، اور تم سلمان فارسی ہو جس کو حضور نے فرمایا تھا سلمان بھی میری اہل بیت میں سے ہے۔ اتنا مقام اور ڈر، اتنا کس چیز کا ڈر ہے؟ اور گھر بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، ساری عمر تم نے غلامی میں گزار دی، گھر بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، کوئی مال ڈنگر بھی نہیں ہے کہ 100 اونٹ ہے اس کا حساب دینا میں نے جا کے، یا 200 بکری ہے اس کا حساب دینا ہے، یا مکان وغیرہ ہے، اور مکان بھی تمہارا اپنا نہیں ہے کہ مکان ہے میرا، مکان کا میں نے جا کے جواب دینا ہے، اور کس بات کا مسئلہ ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سنیے گا،
اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو آج کا بیٹھنا ہمارا قبول ہے، فائدہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے دیکھو ایک کنالی پڑی ہوئی ہے، ایک کنالی جر چاٹا گنی رہے، ایک کنالی پڑی ہوئی ہے مٹی کی بنی، ایک مگا جس میں پانی پیا جاتا ہے، اور ایک وہ توا سا بنا ہوا جس پہ روٹی پکائی جاتی ہے۔ خود ہی روٹی پکاتا ہوں، خود ہی آٹا گوندتا ہوں، خود ہی پانی لاتا ہوں، خود ہی پیتا ہوں۔ فرمایا یہ 3 برتن ہے میرے پاس، میں مانتا ہوں میرے پاس میرا گھر نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس بڑی ملکیت نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس جانور نہیں ہے، میں مانتا ہوں میرے پاس مال ڈنگر یا دولت نہیں، کچھ بھی نہیں میرے پاس، لیکن ڈر اس بات کا ہے یہ جو 3 برتن ہیں کل قیامت کے دن اللہ نے ان 3 برتنوں کے بارے میں سوال فرما لیا، سلمان بتا تو میں ان 3 برتنوں کا جواب کیسے دوں گا؟ اور مخمل بستر پہ سونے والوں، اے سی چلا کے سونے والوں، اپنے گھروں میں علیحدہ علیحدہ کمروں میں سونے والوں، اللہ کا شکر کرنا ہی بھول گئے ہو، اللہ کی نعمتوں کو ہی بھول گئے ہو۔ ہاں جی، بڑے کا کمرہ الگ ہے، چھوٹے کا الگ ہے، اس سے چھوٹے کا الگ ہے، اپنا الگ ہے، ہاں جی، اوپر دوسری سٹوری الگ ہے، تیسری سٹوری الگ ہے، فلاں ٹاؤن میں مکان الگ ہے، فلاں کلونی میں مکان الگ ہے۔ اے حضرت اللہ کا شکر، نماز فجر بھی کوئی نہیں، نماز ظہر بھی کوئی نہیں، نماز عصر بھی کوئی نہیں، ہاں جی، سنت سے محبت بھی کوئی نہیں، سنت کا پاس بھی کوئی نہیں، اللہ کے حکموں کی پابندی بھی کوئی نہیں۔ حضرت شکر، ہاتھ بڑا کمزور ہے، ہاں جی، ہاتھ بڑا تنگ ہے، ہاں جی، عزیزان من جواب تو دیں۔ وہ ہیں 3 برتنوں کا جواب دینے کے لیے ڈر رہے ہیں، آپ 3 سٹوری مکان بیٹھ کے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ نہیں کہتے بنانا جائز نہیں ہے، نہ نہ نہ، کسی نے نہیں کہا کہ بنانا جائز نہیں ہے، میں کہتا ہوں بنانا جائز ہے۔ جب علماء نے فرمایا، انبیاء نے بنائے، بنانا جائز ہے، مکان بنائے، خوبصورت بنائے، کپڑا پہنے خوبصورت پہنے، جوتا پہنے خوبصورت پہنے، دستار پہنے خوبصورت پہنے، شکرانے نعمت کریں، کفرانے نعمت نہ کریں، لیکن اتنا تو بتائیں بغیر نماز کے، بغیر روزے کے، بغیر شکر کے، بغیر اللہ کی نعمتوں کے احسان اور احسان ماننے کے، ان ساری چیزوں کے بغیر رب کی بارگاہ میں جواب کیسے دیں گے؟ کیسے جواب دیں گے؟ جواب تو دینا پڑے گا۔ اور پھر وہ سورہ عبس کی آیہ مبارکہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہائے، اللہ نے فرمایا او قیامت کا دن، تمہیں کیا پتا ہو قیامت کا دن کیسا ہے؟ قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا۔ کون ہے تو؟ ہائے، خون کا رشتہ ہے بھائی سے، کون سا؟ ہائے، ہاں جی، کیویں میاں صاحب دا شعر ہے، بھائی بھائیاں دیاں باواں ہوندے، ہاں جی، کہ بھائی جسم کا حصہ ہوتا ہے، ایک خون ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن بھائی کیا کہے گا؟ جا یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگ جائے گا بھائی، فرار ہو جائے گا، جا کم کر جا کے، وامہ وابیہ، اماں بھی جائے گی، ابا بھی جائے گا، بھائی کدھر آئے ہو؟ تم ایک نیکی مانگ رہے ہو، ہمیں بھی تو ایک کی ضرورت ہے، کون دے؟ کوئی نہیں دے گا۔ ماں کہے گی او بھائی ماں ماں ماں، یہ ماں کی بات ہے، قرآن گواہ ہے، سورہ عبس 30واں پارہ، 30ویں پارے کی تیسری سورت اور آخری رکوع ہے، یہ آخری چند آیات ہیں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی گئی، باپ بھی گیا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، ہائے 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 ہائے، بیٹے بھی گئے، یار بھی گئے، ہائے ہائے ہائے، کوئی بھی وہاں ٹکے گا نہیں۔ حضرت سوچا کریں گا نا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مومن کی صفت ہی ہے، وہ فکر کرتا ہے۔ آپ بھی تو فکر کریں تھوڑا سا، آپ بھی تو تھوڑی سی ذرا توجہ فرمائیں نا اس بات پہ، آپ بھی تو تھوڑی سی اپنی دماغ کی جو کھڑکی ہے اس کو تھوڑا کھولنے کی کوشش کریں نا۔ جب ماں نہیں ہوگی، باپ نہیں ہوگا، ہاں جی، جب بھائی نہیں ہوگا، جب بیٹا نہیں ہوگا، جب بیٹی نہیں ہوگی، سارے جان چھڑا کے بھاگ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ سارے اکٹھے ہو کے پھر میرے پاس آئیں گے، ہم دوڑتے دوڑتے حضور کے پاس چلے جائیں گے۔ حضور آج آپ ہیں، رب کی بارگاہ میں سفارش کریں، کون ہے آپ کے علاوہ جو آپ سفارش کرے گا؟ کوئی نہیں ہے، سفارش کریں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا سفارش تو میں کر دیتا ہوں، بتاؤ میرے لیے کر کے کیا آئے ہو؟
او بھائی ایسے تو نہیں نا مولویاں دیاں گلاں پیچھے لگ جانا نا ہن این جی بڑے سیانے ہو ماشاءاللہ مولوی تہاڈے مطلب دی گل کرے تسی آندے ہو اسی مولوی دے نال ہاں واہ واہ سبحان اللہ مولوی اپنے مطلب دی گل کرے تسی آندے ہو نہیں نہیں مولوی پتہ نہیں کہو جیاں گلاں چھیڑ بیٹھا میں نہ تہاڈے دی کرنا نہ اپنے دی کرنا گل سیدھی جی گل صاف جی کوئی ول ولیٹا نہیں بتائیں نا حضور کی بارگاہ میں جائیں حضور سوال فرمائیں بتا آج میں تیری سفارش کرتا ہوں ضرور کرتا ہوں شفاعت کرتا ہوں ضرور کرتا ہوں آج میں تیرا سوال رب کی بارگاہ میں کرتا ہوں ضرور کرتا ہوں بتا تو میرے لیے کر کے کیا آیا میرے دین کے لیے تو نے کیا کیا میرے احکامات کے لیے تو نے کیا کیا میرے دین میرے علم کے لیے تو نے کیا کیا اب بتا میرے اصحاب کی سیرت کو کیا تم نے اپنایا کیا میرے احکامات کو تم نے اپنایا یہ سارے سوالوں میں سے ایک سوال آقا ہم سے کر لیں ہاں جی کر لیں کر سکتے ہیں وہ جواب ہے آپ کے پاس حضرت فرض کریں یہ دنیاوی مثال کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے فرض کریں ایک بندے دا نقصان کرو ہاں جی نقصان ہوتا گھاٹا چھڈو دا کاروبار ختم کر چھڈو لیکن ایک وقت آتا ہے تمہیں اسے بندے دی لوڑ پی جاتی ہے اسے بندے کو تسی جاندے ہو وہ تمہیں یاد نہیں کرائے گا کروائے گا کہ نہیں کروائے گا کہ تو بتا تو صحیح تو آج میرے پاس آیا سوال لے کے سوالی بن کے اچھا تو بتا وہ وقت تجھے یاد ہے میرا گھر تو نے گرایا تھا وقت یاد ہے میرا کاروبار تو نے ختم کیا وقت یاد ہے میری اولاد کو ختم کرنے کی کوشش کی آج تجھے میرے ساتھ کام پڑ گیا ہے یاد کروائے گا کہ نہیں کروائے گا کروائے گا ہم قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں جائیں حضور فرمائے بتا تو نے میری سنت کا مذاق اٹھایا تھا کہ نہیں اڑایا تھا میں نے ساری عمر سنبھال کے رکھا اور تو نے کاٹ کے نالی میں پھینک دیا اور بتا تو نے میری دین کی عمارت جو میں نے اپنے اصحاب کی قربانی دے کے کھڑی کی وہ دین کی عمارت امام حسن و حسین جس کے لیے شہید ہوئے وہ دین کی عمارت جو میرے علی نے اپنی قربانی کے ساتھ جس کو کھڑا کیا وہ دین کی عمارت عمر نے اپنا خون دے کے کھڑا کیا وہ دین کی عمارت اس دین کی عمارت تو تم نے منہدم کر دیا تم نے ڈھا دیا کبھی صبح اپنی مرضیاں کرتا ہے کبھی شام اپنی مرضیاں کرتا ہے اور وہ اذان جس اذان کے لیے بلال حبشی کے جسم پر پتھر رکھے گئے اور ابلتے بلتے ہوئے کولوں پہ رکھا گیا اور آپ فرماتے ہیں میرے جسم کی بوٹیاں پھک گئیں اللہ اکبر مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا مجھ سے بولا نہیں جاتا تھا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا ہاں جی اور جس دین کے لیے جس اذان کے لیے اس قدر قربانیاں دی گئی ہوں آج وہ اذان تجھے سننا پسند نہیں ہے حضور نے اگر قیامت کے دن فرما دیا بتا تو نے اذان کا حیا کیا اذان کا حیا کیا کیا جواب ہوگا حضرت کیا جواب ہوگا یار میرے پاس تو کوئی جواب نہیں میں کیا جواب دوں ہاں میں کبھی فجر چھوڑ دیتا ہوں میں کیا جواب دوں میں کبھی عصر چھوڑ دیتا ہوں میں کیا جواب دوں میں کبھی زور کوئی نماز کو نماز سمجھتے نہیں میں کیا جواب دوں یہی میں کل درس میں اپنی مسجد میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں نماز کچھ نہیں آقا کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لا بلکہ لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ علیہ ایسے یہ روایت ہے مکمل حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں ہے اس کی زکوٰۃ بھی کوئی نہیں جس کی نماز نہیں اس کا روزہ بھی کوئی نہیں جس کی نماز نہیں اس کا حج بھی کوئی نہیں ہر چیز کی نفی فرما دی فرمایا نماز اولن ہے نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں حضرت قیامت کے دن حضور پوچھ لیں بتاؤ تمہاری نماز کدھر ہے کیا جواب ہے بتاؤ میں اتنے پیارے اخلاق تمہیں دے کے آیا وہ اخلاق کدھر ہے کیا جواب ہے بتاؤ میں اتنا سونا تمہیں دین دے کے آیا وہ دین کدھر ہے کیا جواب ہے بتاؤ میں تمہیں اتنی سونی حیا دے کے آیا حیا جس سے تم نے اپنی ماں کی پہچان کی اپنی بہن کی پہچان کی اپنوں کی پہچان کی بیگانوں کی پہچان کی اتنی خوبصورت حیا میں تمہیں دے کے آیا تھا وہ کدھر ہے ہاں جی حضرت جواب تو کوئی نہیں نا تو اب جب ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا ان ساری باتوں کا ہم نے ساری باتوں کا استہزاء کیا ہوگا مذاق اڑایا ہوگا پھر حضور سفارش کریں گے یہ احمد بن حنبل کی روایت ہے میری مرضی نہیں ہے کہیں مولوی صاحب اپنے پاس سے لگا ہوا ہے احمد بن حنبل کی روایت ہے حضور ایک بندے کی سفارش کریں گے یا اللہ اس کی بخشش ہو جائے اللہ فرمائے گا پیارے تو آ گیا تھا تو تیرے بعد یہ کیا کچھ کرتا رہا تجھے کوئی نہیں پتا
یہ تو شولہ کر کے کیا کچھ کرتا رہے. ہائے ہم بھی جائیں گے نا اسی طرح. ہاں جی اگر ہم بھی اولا کر کے سارا کچھ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرمائے گا نہیں پیارے رہنے دے, یہ سفارش کے لائق نہیں ہے, کہ تیرے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہے. میں جانتا ہوں کیا کچھ کرتا رہے. میں اب ان ساری چیزوں کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. آپ سارے سمجھ رہے ہیں میں کہاں سے کہاں کی بات کر رہا ہوں. آپ سارے سمجھ رہے ہیں میں کون سی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آج سارے اپنے دل سے پوچھیں, ہم اپنی مرضیاں نہیں کر رہے. ہمارے استاد ہمیں تفسیر کا سبق پڑھا رہے تھے, وہ فرما رہے تھے اگر تم نے دیکھنا ہے مومن کون ہے منافق کون ہے تو بہت کھبنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا دیکھو, جو اپنی مرضی سے جی رہا ہے وہ منافق ہے, جو اللہ رسول کی مرضی سے جی رہا ہے وہ مومن ہے. اتنی سی بات ہے. اب بہت آگاہ جان دی لوڑ نہیں. ہاں جرا گمی ہے تے اپنی مرضی کی تھی, خوشی آئی تے اپنی مرضی کی تھی, کاروبار ہے تے اپنی مرضی کی تھی, کاروبار تو ہٹ کے اپنی مرضی کی تھی. کاروبار کی زبان میری بڑی مٹھی ہے کہ بلا آئیں حضرت آئیں میری دکان میرا مال, اور دیکھیں میں کراچی سے مال لے کے آیا ہوں, بڑے میٹھے ہیں, اور وہاں سے اگر 4 منٹ باہر نکل جائے تو وڈن نو پہندا نا. ہاں بس دیکھ لو, جس نے اللہ رسول کے لیے اپنے آپ کو بدلے رکھا, اللہ رسول کے حکموں پہ چلتا رہا, وہ تو مومن ہے. اور جو مرضیاں اپنی کرتا رہا, مرضیاں, ہائے 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 ہائے, فرمایا وہ منافق ہے. حضرت میں آپ سے عرض ہی کر سکتا ہوں, بڑی محنت کر رہے ہیں یہ حضرت قبلہ ساجد صاحب, ایک ایک بندے کو بلانا اس دور کے اندر, بھائی اکٹھا کرنا, میسج کرنا, کال کرنا, انتظام کرنا, اہتمام کرنا, سارے حضرات کو اکٹھا کرنا. مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کسی نوجوان کی زندگی بدل جائے. ہاں جی وہ کیا فارسی کا شعر ہے, در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. ہاں جی شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت, بڑا ہی خوبصورت, آپ فرماتے ہیں جوانی کے وقت اللہ کی بارگاہ میں آ جانا, جوانی کے وقت توبہ کرنا, جوانی کے وقت اپنے رب کو پہچان لینا, جوانی کے وقت رسول اللہ کے عشق کو اپنے سینے میں اجاگر کرنا اور بسا لینا. فرمایا یہ کام تو انبیاء والا کام ہے. وقت پیری گرگ ظالم, جب بندہ بوڑھا ہو گیا, بوڑھا ہو جائے نا تو بھیڑیا جو ساری عمر کسی پہ ترس نہیں کھاتا, آپ فرماتے ہیں وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. بوڑھا ہو جاتا نا جب بھیڑیا, اسے کچھ نہیں ہوتا تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. ساری عمر اس نے ظلم کیا ہوتا ہے, لیکن اب بوڑھا ہو گیا, ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں, ہاتھ کمزور ہو گئے ہیں, بھاگ نہیں سکتا, دوڑ نہیں سکتا, کسی کو پکڑ نہیں سکتا, کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا, تو وہ کہتا ہے بس میں ہی ملا ہوں, میں ہی پرہیزگار ہوں, میں ہی تقوی والا ہوں, میں ہی اللہ کا بڑا بندہ ہوں. تو فرمایا یہ تو ظالم بھیڑیے کا بھی کام ہے. مزہ تو تب ہے جب تیری جوانی رسول اللہ کے عشق میں گزرے, مزہ تو تب ہے نا جی. ہاں جی تو اللہ کی رحمت ہم پہ اتنی بڑی ہے کہ ہم کوجے ہیں, نکمے ہیں, بد کردار ہیں, بد عمل ہیں, اس کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ اچھا آخری بات ہے, 10 بجے انہوں نے مجھے تقریباً ٹائم دیا ہے, تو آخری میری بات ہے, بات ختم کرتا ہوں. ایک روایت یہ آپ کے ذوق کے لیے, بخاری کی روایت ہے. ہاں جی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے فرشتے کو بھیجا. یہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے بھیجا 3 بندوں کی طرف. کتنے بندوں کی؟ ایک ان میں عورت, کوڑی عورت, کوڑی عورت, کوڑ ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے. دوسرا بندہ جو سر سے گنجا تھا, یہ بھی ایک بیماری. تیسرا جو آنکھوں سے اندھا تھا. یہ تینوں بندے جن کو پیدائشی بیماریاں تھیں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے پوچھنا کوڑی سے کیا چاہتی ہو, پھر پوچھنا جا کے نبینے سے کیا چاہتے ہو, اندھے سے, پھر پوچھنا جا کے جس کو گنج پن کی بیماری ہے اس سے پوچھنا تم کیا چاہتے ہو. اب فرشتہ, بالکل مختصر کر رہا ہوں, فرشتہ آیا آگے کوڑی سے سوال کرتا تم کیا چاہتی ہو؟ کہا کیا چاہتی ہوں, میرا چہرہ دیکھو, میرے اپنے دیکھنے کو تیار نہیں, میرا چہرہ دیکھو, لوگ اس چہرے سے خوف زدہ ہوتے ہیں, میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوں, میں کیا چاہتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں میری کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے, میں حسین و جمیل ہو جاؤں, میرا چہرہ ٹھیک ہو جائے, ہاتھ ٹھیک ہو جائے, سر ٹھیک ہو جائے, پاؤں ٹھیک ہو جائے, میرا جسم ٹھیک ہو جائے. اللہ حکم فرمائے گا اس کے سر منہ پہ ہاتھ پھیرو, میں اسے حسن عطا فرماؤں گا. فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے, اس کو اللہ حسن عطا فرماتا ہے. اچھا پھر فرشتہ کہے گا تمہیں مال میں کیا پسند ہے؟ وہ کہے گی مجھے اونٹ پسند ہے. اب اس کو ایک تیار اونٹنی دی جاتی ہے, لو تیار اونٹنی اور جاؤ چلی جاؤ. تیار اونٹنی جو سونے والی ہو, ٹھیک ہے جی,
تیار اونٹنی دی جاتی ہے، اب وہ اونٹنی لے کے چلی جاتی ہے، یہ فرشتہ دوسرے کے پاس جاتا ہے انسانی روپ میں، وہ ہے سر سے گنجا، کیا چاہتے ہو؟ وہ کیا چاہتا ہوں، سر بال یہ جسم کا حصہ ہیں اور جسم کی خوبصورتی ہیں، میرے سر پہ بال ہی کوئی نہیں، مجھے بال مل جائے اور کیا چاہیے؟ ہاتھ پھیرا جائے گا، اس کو بال آ جائیں گے، بال آئیں گے اسے اور کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے گائے بڑی پسند ہے، یہ جانور بڑا پھلتا پھولتا ہے، اس میں بڑی برکت ہے، انبیاء اسے بڑی محبت فرماتے تھے، لہذا مجھے گائے دے دی جائے، اسے تیار گائے دی جائے گی تاکہ اس کی آگے نسل بڑھ سکے، اسے تیار گائے دی جائے گی، بیماری بھی دور کر دی گئی، گائے بھی دے دی گئی۔ تیسرا نبینا، نبینے کے بعد تم کیا چاہتے ہو؟ یار کیا چاہتا ہوں، آنکھیں مل جائے، ماں کو دیکھ لوں، باپ کو دیکھ لوں، بھائیوں کو دیکھ لوں، رشتہ داروں کو دیکھ لوں، اپنوں کو دیکھ لوں، محلے داروں کو دیکھ لوں، آنکھیں مل جائیں تو واہ واہ کیا بات ہے، ہاتھ پھیرا جائے گا، آنکھیں بھی مل گئیں۔ اور کیا چاہتے ہو؟ یار بکریاں مل جائیں نا، کیونکہ بکریاں ہر نبی کا سنت ہے بکریوں کو چروانا، تو مجھے بکریاں مل جائیں، اس کو بکری تیار دے دی جائے گی تاکہ اس کی آگے نسل بڑھ۔ اب تینوں کو بیماری بھی دور کر دی گئی، مال بھی دے دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتے سے کچھ عرصہ گزر گیا، اونٹ بھی بڑھ گئے، گائے والے کی گائے بڑھ گئیں، بکریوں والے کی بکریاں بڑھ گئیں۔ فرمایا اب نہ فقیری روپ لے کے جاؤ، سوالی روپ، فقیری روپ لے کے جاؤ، مانگنے والا، تنگ دست روپ۔ وہ سب سے پہلے اس کوڑی عورت کے پاس فرشتہ آتا ہے، آج بڑا پھنس گیا ہوں، پاس کچھ نہیں بچا، بے حال ہوں، کبھی کس سے نہیں مانگا، لیکن بندے کس لیے ہوتے ہیں؟ تعاون کے لیے ہوتے ہیں، تمہارے پاس اتنا مال ہے میرے ساتھ تعاون کرو، اور کہیں نہیں نہیں جا 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 جا، تمہیں کس طرح دے دوں؟ یہ تو میری ماں نے مجھے دیا، یہ تو میرے باپ نے مجھے دیا، یہ تو میرا دادا میرے لیے چھوڑ کے گیا، جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، نہیں 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 میرے پہ اور بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتہ کہے گا یہ تو پتہ آج سے کچھ دیر پہلے تو غریب تھی، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، کوڑ کی تو بیماری تھی اور کوڑ بھی تیرا دور کیا گیا، تجھے یہ مال دیا۔ نہیں نہیں کون سی تم باتیں کر رہے ہو، نہیں نہیں ایسی بات ہی کوئی نہیں، یہ سارا کچھ مجھے میرے باؤ اجداد سے ملا ہے۔ فرشتہ کہے گا اگر تو جھوٹ بول رہی ہے تباہ و برباد ہو جائے، اگر تو سچ بول رہی ہے یہ مال تیرا اور اضافہ ہو جائے۔ چلے گا دوسرے کے پاس، وہ گنجے کے پاس، ہاں بھائی تو ہی کچھ دے دے۔ کہا نہیں 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 کیا دوں تمہیں، میں خود بڑا تنگ ہوں اور اتنا مال ہے تیرے پاس، نہیں 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 میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، مجھ پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور یار کچھ دور پہلے میں ہی تمہارے پاس آیا تھا، میں نے یہ سارا کچھ تم، اور نہیں نہیں تو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، چلا جا۔ وہ نبینے کے پاس جائے گا، فرشتہ جا کہے گا او نبینے اب تو بنائی والا ہے، میں بڑا تنگ دست ہوں، مانگنے آیا، کچھ تھوڑا سا مجھے اللہ کے نام پہ دے ہی دے۔ کہے گا تو نے اس رب کا نام لیا ہے کہ جس رب نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، بڑے احسان، میں نبینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی، میرے پاس کچھ نہیں تھا، بکریوں کے لیے اللہ نے اتنا مجھے مال دے دیا، اور آج اسی خدا کے نام پہ تم مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ یار یہ کون سی بات ہے؟ وہ بکریاں کھڑی ہیں، جتنا دل ہے لے کے چلا جا، جتنا دل ہے، نہیں 1 2 3 4 نہ، اور دل ہے تگڑیاں لے جا، دل ہے ماڑیاں لے جا، دل ہے سوناریاں لے جا، دل ہے موٹیاں تازیاں لے جا، اور دل ہے ساریاں لے جا۔ تو سب کچھ بھی لے جائے نا تو پھر بھی میں راضی ہوں کہ کم از کم یہ سارا مجھے اللہ نے عطا فرمایا تھا نا، تو کم از کم میں آج اللہ کے نام پہ ہی دے رہا ہوں نا۔ آقا نے فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی، تو آقا نے یہاں کیا فرمایا؟ بس یہی بات ہے، فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو رب کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ سارے یہ کہتے ہیں نہیں جی کی نماز پڑھنی ہے، اپنے کاروبار نہ لگے آئے ہیں، اے مولویاں دیاں گلاں نے، اپنے محنت کر کے اگے آئے ہیں، اور نہیں میرا ابا مال چھڑ کے گیا، فیکٹری میرے ابے لائی اور ابے دی وجہ تو میں اگے آ گیا، اور میرا بھرا جناب سپین ہوں، جرمن امریکہ ہوں، سعودی عرب ہوں، دبئی ہوں، مسقط جناب کویت ہوں، اے تے میرے بھرا دیاں مہربانیاں نے۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو یہ یاد رکھتے ہیں کہ دینے والا تو خدا ہی ہے، چاہے اس نے پہلے تیرے باپ کو دے دیا یا تیرے بھائی کو دے دیا یا تیرے دادے کو دے دیا ہے، اور پیدا ہی تو مالدار نہیں نہ ہوا تھا، آخر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو اللہ نے دیا، تو آگے یہ سلسلہ چلانا۔ ہاں اسی طرح بڑا خوب آخری بات ہے، یہ فارسی کا شعر بھی ہے بڑا خوبصورت، فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے نا اللہ کی نعمتوں کو تو صرف اپنی سانس پہ غور کرو، لی باہر نکال دی، آکسیجن آئی تو میرا سانس چلا، دل چلا، دھڑکن چلی، آکسیجن ملی، کاربن کو باہر نکال دیا، 2 نعمتیں، کتنی نعمتیں؟ کہا ایک سانس پہ ساری عمر، ایک سانس پہ 1 مرتبہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو نا، ایک سانس پہ 1 مرتبہ، تو تم صرف اپنی سانس کا بھی شکریہ ادا،
کیونکہ سانس میں بھی ایک مرتبہ ظاہری 2 نعمتیں ہیں، اس سے بڑھ کے پتہ نہیں کتنی ہے کہ سانس آئی ہے تو دل چلا ہے، سانس آئی ہے تو آپ کے پھیپھڑے چل رہے ہیں، سانس آئی ہے تو آپ کی نبض چل رہی ہے، سانس آئی ہے تو آپ کا دماغ چلتا ہے، سانس آئی ہے تو آپ کی آنکھ چلتی ہے، سانس آئی ہے تو آپ کے کان۔ ایک سانس میں ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن کہا ہزاروں کو نہ گنو، بس 2 لے لو، 2۔ ہر سانس پہ اگر تم ایک شکریہ ادا کرو تو ساری عمر تم اپنی سانس کا شکر بھی ادا کر سکتے نہیں۔ اس پر علامہ برہاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ برسرے گویم اگر گردد زبان، آپ نے فرمایا میرے جسم پہ جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے اوپر اگر ایک ایک زبان لگ جائے، بے شمار بال ہیں، بے شمار بال ہیں، بے شمار بال ہیں، ہر زبان پر اگر ایک ایک زبان لگ جائے اور یہ ساری زبانیں مل کے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، پارائے شکر تو ناید بیاں۔ کہا خدا کی قسم ہے اللہ کا شکر ادا کرنا بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے شکر کا ایک حصہ بھی یہ لاکھوں زبانیں مل کے ادا نہیں کر سکتی۔ کتنی زبانیں ہیں؟ یہ سر کے بال گنے ہیں ذرا، کتنے جسم، کتنے سارے بال مل کے ہر بال کو زبان لگ جائے اور ہر لمحے یہ اللہ کا شکر 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 الحمدللہ پھر بھی کہا اللہ کے شکر کا پارا ہے شکر تو، اللہ کے شکر کا تو ایک حصہ، سارا تے بڑی دور دی گل ہے نا جی۔ ہاں جی، یہ تے اننے نو پوچھو نا اکھاں دی قیمت کی ہے تے کڈی بڑی نعمت ہے، یہ تے گونگے نو پوچھو زبان کنوں آندے نے، یہ تے بہرے نو پوچھو کن کنوں آندے نے، یہ تے جدیاں ہاتھ تے باواں نہیں انہوں پوچھو ہاتھ کنوں آندے نے، یہ تے انہوں پوچھو جدا ہاتھ بھی ہے وے سارا، بس انگلیاں نہیں کوئی شاید پھڑ نہیں سکدا، انہوں پوچھو دی کی قیمت ہے۔ ہاں جی، انہاں ساریاں چیزاں شکر ادا کرنا بعد دی گل ہے۔ کہا تسی اللہ دی شکر ادا کیسا بیان، ہائے ہائے ہائے، پھر ہم کدھر ہیں؟ ہاں جی کدھر ہیں یار بتائیں؟ ہاں جی اور گانے میں مست رہنے والوں کدھر ہیں ہم؟ ہاں جی ہاں جی او یاشی عیاشی موج مستی نیند میں مست رہنے والوں پھر ہم کدھر ہیں؟ ہاں جی دن لگا ہے جناب رات پئی ہے تے کانا ٹوٹیاں لائیاں نے۔ ہاں جی یہ دین ہے؟ رات ساری گانے سنے، دن انہاں گانے تے اٹھے، کدی خوف نہیں آیا کہ میں سون لگا اس حال چ مر گیا تے کی لکھیا جائے گا؟ گانے سندا مریا ہے، شراب پیندا مریا ہے، سود کھاندا مریا ہے، حرام کھاندا مریا ہے، یہ لکھیا جانا، کوئی نویں گل تے نہیں لکھی جانی۔ اینا تے جھوٹ نہیں نہ لکھنا، اور میں بڑا چلاک ہاں، میں بڑا چال باز ہاں، میرے چ بڑے ڈرامے نے، میں 1000 ڈرامہ لا سکنا، قبلہ میں انج وی ہاں تے اونج وی ہاں، میں سجے ہونا تے کھبے ہو گیا، کھبے ہونا تے میں سجے ہو گیا، لیکن اے تے بیٹھے نے نا، اے تے جان دے نا کی لکھنا ہے، انہاں تے وہی لکھنا حضرت جو کیتا جے۔ ہاں جی تو انہوں نے لکھ دیا گانے سنتا مر گیا ہے، تو قیامت والے دن اٹھو گے تو کی لکھیا ہونا اگے؟ بھائی تجھے اتنا خوف نہ آیا اور تو اللہ کے دشمنوں کی باتیں ساری عمر سنتا رہا؟ ہاں رات سوتا ہے اللہ کے دشمنوں کو کانوں میں لگاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بہت لمبا یہ ٹاپک ہے، 3-4 گھنٹے بھی اگر اللہ کی نعمتوں پہ بات کی جائے تو کم ہے، لیکن مجھے آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے، بڑی محبت ہے، ان کا میں تہہ دل سے ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی تو مطلب کہ کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان کی بڑی مہربانیاں ہیں مجھ پہ، تو میں ان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ آدھے گھنٹے میں اپنی تقریر ختم کرتے ہیں، اور تہہ دل سے ہاتھ باندھ کے موجودہ دور کے اعتبار سے، میں بھی جوان ہوں، بڈھا نہیں ہویا میں، ہاں جی الحمدللہ داڑھی کالی ہے ساری میری، ہاں جی میں سمجھنا زمانے چ کی چلدا پیا، اس کر کے میں ہاتھ بن کے تہانوں آنا مہربانی جے، یہ زمانے کچھ نہیں جے دینا۔ احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ قیامت کے دن دنیا ایسے ہمیں پکڑ لے گی، چھڈ کون ہے تو، چھڈ کون ہے تو، چھڈ کون ہے تو؟ حضور نے فرمایا نہیں چھڈے کہ ساری عمر میرے نال محبت کیتی ہے تے ہن میں تیرے نال نہ جاواں تے کدے نال جاواں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی محبت، یہ کہے گی ہن تیرے نال ہی جانا ہے، یہ کسے دی نہیں جے، کسے دی بھی نہیں جے، یہ 6 گھنٹے بھی تشریح کرو تو کسے دی نہیں جے۔ لہٰذا میں بڑا خوش ہوں نوجوان آئے ہیں، اللہ آپ کو قیامت تک سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو قیامت تک سلامت رکھے، اللہ آپ کی عقلوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے رزق میں آپ کو مالا مال کر دے، آپ کو دولت میں مالا مال کر دے، اللہ آپ کو دین میں بھی مالا مال کر دے۔ تو دین میں مالا مال ہونے کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہے، جیسے ہم دنیا کے لیے گھر بیٹھے ہیں تو کوئی امیر نہیں نہ ہو گیا، کچھ کرنا تو پہنتا ہی ہے نا، تو دین دی دولت سے بھی کچھ کرنا پہنتا ہے، تو پھر کچھ کرو، تو مہربانی جے، مر پتہ نہیں اج جانا ہے کل جانا ہے۔ ساڑھے ایک نوجوان منڈا 8ویں پڑھتا ہی بیچارہ FSC کردیا فوت ہو گیا،
نوجوان منڈا کینسر ہویا، بڑا سونا جوان، چیما برادری سی وہدی، ساڈے نال بڑا ہی وہدا پیار سی، فوت ہو گیا، نہیں بھولدا، اج انہوں فوت ہویا کوئی 8-10 سال، نہیں بھولدا یار، نہیں او جدوں کوئی بڑی آخر آئی ہوگی نا انج کر دیاں گے، او ذہن چ آ جاندا ہے کہ وہ بھی بڑا کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے بلا لیا نا واپس، ہاں جی، تے بلا اللہ نے تھانوں بھی کسی دن انج ہی لینا ہے، تے بہتر یہی ہے کہ اللہ دے لئی کچھ کر دے مر جاؤ تے شہید مر جاؤ، تے جے تسی اپنی مرضیاں لگے رہے تے بھائی جواب دینا بڑا مشکل جے۔ اے تے حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے بھی آکھیا، فاطمہ نہ سمجھی میں نبی دی دھیاں، بخاری دی روایت ہے، اے نہ سمجھی نبی دی دھیاں کہ خیر ہے یا اللہ دی بارگاہ وچ میں تیرے واسطے کچھ نہیں کر سکتا، منظر یہ شروع کر دیا، اللہ کی اجازت ہوگی تو میں جا کے سفارش کروں گا، اگر اللہ اجازت ہی نہ دے تو میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ نہ مجھ پہ نہ چھوڑ دینا کہ نبی جاننے، نبی نہ مجھ پہ نہ، خود بھی محنت کرنا، کچھ تم کر کے آنا تو پھر رب کی بارگاہ میں بھی دعا مانگتا اچھا لوں گا کہ میری بیٹی ہے کچھ کر کے آئی ہے، حالانکہ اماں فاطمہ جیسی نیک عورت دنیا میں ہوگی، یہ اماں فاطمہ جیسی نیک عورت دنیا میں کوئی ہوگی نہیں، لیکن ان کو بھی ایسے سمجھایا جا رہا ہے، ہم تو نکمے ہیں دنیا بھر کے، اس لیے یارا مہربانی کریں، مہربانی کریں، نوجوانوں سے میری تہ دل سے گزارش ہے، مہربانی کریں، بدلیں اپنے آپ کو، اللہ کے لیے تیار ہو جائیں، آقا علیہ السلام کے دین کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ غلطی کوتاہی ہوگی